یہ کہانی ہے اقصیٰ نامی لڑکی کی جو اپنی چھوٹی بیٹی منی اور اپنے شوہر ٹلو کے ساتھ ایک گاؤں میں چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ وہ بہت غریب تھی، اس کی زندگی زیادہ خوشحال نہیں تھی اور اس کی سب سے بڑی وجہ اقصیٰ کا اپنا شوہر ٹلو تھا جو کہ بہت زیادہ نشے والا تھا۔ اس سے جب بھی چھوٹے موٹے پیسے ملتے کام کے تو اپنے نشے پہ لگاتا، نشے کے دودھ حالت میں وہ گھر آتا، گھر میں بھی جتنے پیسے ہوتے وہ بھی اپنے نشے پہ لگا دیتا۔ ایک دن منی نے گھر میں امی سے کہا، امی مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے، کیا گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے؟ میرا تو دل بہت کر رہا ہے بریانی کھانے کے لیے۔ لیکن اس کی امی نے سوچا کہ گھر میں تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ جا کے اپنے شوہر ٹلو سے کہنے لگی، اجی سنتے ہو، منی کو بہت سخت بھوک لگی ہے، اس کا دل کر رہا ہے کہ آج بریانی پکا لیں، مجھے سامان کے لیے کچھ پیسے چاہیے۔ لیکن ٹلو نے اس کی ایک بھی نہیں سنی اور آگے سے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ مجھ سے مانگو، اور تمہارے پاس جتنے پیسے گھر میں پڑے ہیں وہ بھی لا کر مجھے دے دو تاکہ میں اس پر اپنی دوائی لا سکوں، سمجھی تم؟ اقصیٰ بہت پریشان ہوئی۔ اس کے بعد اس نے سوچا کہ وہ اپنی پڑوسن نازیہ کے پاس مدد لینی چلی گئی۔ نازیہ ہمیشہ اس کی مدد کرتی تھی، اس لیے اقصیٰ اپنے پڑوسن کے ہاں چلی گئی اور اس سے کہا، نازیہ، مجھے اور منی کو بہت سخت بھوک لگی ہے اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کیا تم مجھے کچھ پیسے ادھار دے سکتی ہو؟ اکثر تم فکر مت کرو، یہ لو، میں تمہیں 5,000 روپے دیتی ہوں اور اسے واپس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن تم میرا ایک کام کرو، میں کچھ دنوں کے لیے اپنی امی کے گھر جا رہی ہوں، میں اپنی گڑیا اور اپنے ہسبینڈ کو آپ کے حوالے کرتی ہوں، یہ ذمہ داری آپ نے کرنی ہے، میری بس یہ ضرورت ہے کہ میری گڑیا اور میرے ہسبینڈ کے لیے ایک ٹفن بنا کر پیک کر کے دے دیے گا۔ اقصیٰ نے بھی یہ ذمہ داری قبول کر لی۔ بازار سے کچھ سبزیاں خرید کر وہ گھر میں اس نے پکایا اور منی کو اور خود بھی پیٹ بھر کھانا کھا لیا۔ اگلے ہی دن اس نے مزے کا کھانا بنا کر ٹفن پیک کر کے نازیہ کے شوہر اور اس کی گڑیا کے لیے ٹفن بھیج دیا۔ اقصیٰ اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ روزانہ اس طرح ٹفن پیک کر کے ان کے گھر دیتی اور واپس آ جاتی۔ اس طرح وہ کچھ دن بہت آسانی سے گزر گئے اور نازیہ اپنے گھر واپس آئی اور اس نے اقصیٰ سے کہا، اکثر تمہارا بہت شکریہ، لیکن تم اتنے مزے کے کھانے کیسے بنا لیتی ہو؟ میرے گڑیا اور شوہر کو تمہارا کھانا بہت پسند آیا، یار تمہارے ہاتھ میں تو بہت ذائقہ ہے، میں ہر مہینے تمہارے گھر راشن دیتی رہوں گی، لیکن روزانہ تمہیں بدلے میں مجھے ایک ٹفن دینا پڑے گا۔ یہ بات سن کر اقصیٰ بہت خوش ہوئی، لیکن ایک مسئلہ حل ہوا نہیں تھا کہ دوسری طرف اقصیٰ کا شوہر ٹلو گھر میں بستر پر نشے کر کے بیمار پڑ گیا تھا۔ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ جب ڈاکٹروں کو چیک کروایا تو علاج کے لیے بہت پیسے چاہیے تھے۔ اس نے اپنی دوست نازیہ کو یہ مسئلہ بتایا، لیکن نازیہ نے عقل و شعور کے ساتھ کام لیتے ہوئے اقصیٰ کو مشورہ دیا، اکثر تمہارے ہاتھ میں تو بہت ذائقہ ہے، کیوں نہ تم مزے کے کھانے بنا کر لوگوں کے آفس اور مارکیٹ میں جہاں لوگوں کو دوپہر کے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں بیچ آیا کرو، لوگوں کو تمہارا کھانا بہت پسند آئے گا اور اس کام میں تمہارے شوہر بھی تمہاری ہیلپ کرے کیونکہ وہ بھی آفس میں کام کرتے ہیں، وہ بھی جا کر وہ اپنے ٹفن بیچ آیا کرے، تمہاری بہت ہیلپ ہوگی۔ اس کے بعد اقصیٰ نے اس کام پہ توجہ دی اور مزے کے کھانے بنانا شروع کر دیے۔ وہ اپنے ٹفن بنا کر لوگوں کے آفس اور مارکیٹس وغیرہ میں بیچ دیتی اور ان کا ٹھیک ٹھاک کام چل پڑا۔ ان کا یہ کام بہت اچھے سے چل رہا تھا۔ اس کے بعد ان کے حالات ٹھیک ہو گئے اور اس کے میاں کا علاج بھی ہو گیا، وہ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، میں بہت شرمندہ ہوں، میں ایک گھر کا سربراہ ہو کر سب کچھ برباد کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی تم نے اپنے گھر کو سنبھالا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ آج کے بعد میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی غلط کام نہیں کروں گا اور اپنا محنت کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کی محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔
अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे AMD कार्टून चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मजीद अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिले।